السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ کے سامنے کل کے سبق میں نماز کے متعلقات کچھ بیان ہو چکے تھے کہ نماز کیا فضیلت رکھتی ہے، نماز کا مقام کیا ہے، عبادات میں نماز کا کون سا نمبر ہے، نماز کی تاریخی حیثیت کیا ہے، 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے مسلمان کون سی نمازیں کس طرح پڑھا کرتے تھے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کل بیان ہو چکی تھی۔ اب سب سے پہلی چیز جو آج کے سبق کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حکمت کیا ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا۔ اس کا ایک جواب تو کل آ چکا تھا آپ کے سامنے کہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی بندگی کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو ایک جواب تو نماز کی حکمت کے متعلق یہ دیا جا سکتا ہے کہ نماز کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندہ بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبودیت کا اور اللہ رب العزت کے معبود ہونے کا اظہار کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اسی کا بندہ ہوں، اور وہی معبود اور مسجود ہے، وہی سجدے کے لائق ہے۔ تو نماز کی جو سب سے پہلی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اظہار عبودیت جو ہے وہ نماز کے ذریعے سب سے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، شریعت کی طرف سے ہمیں اگر کسی حکم کا مکلف بنایا گیا ہے، کسی حکم کا پابند بنایا گیا ہے، تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس کی حکمت جانے بغیر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ نہیں تھا کہ وہ کسی بھی حکم کی حکمت تلاش کریں، اس کی علت تلاش کریں، اللہ کے رسول سے پوچھیں کہ اللہ نے یہ حکم ہمیں کیوں دیا ہے۔ یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ کے رسول کی طرف سے اگر دین کا، شریعت کا کوئی مسئلہ ان کو بتایا جاتا تھا تو وہ آپس میں مل بیٹھ کر مذاکرہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، بہتر سے بہتر انداز میں کس طریقے سے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز کا مشورہ تو ہوتا تھا کہ کس طریقے سے عمل کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ صحابہ نے کبھی مشورہ کیا ہو یا آپس میں مل بیٹھ کر اس بات کو سوچا ہو کہ اللہ کے رسول ہمیں وضو کا حکم دے رہے ہیں تو اس کی کیا حکمت ہے، نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں تو نماز پڑھنے کی کیا حکمت ہے۔ حکمت جاننا، علت تلاش کرنا، یہ مومن آدمی کا کام نہیں ہے۔ لیکن آج کل چونکہ جدید دور ہے، ہر چیز کی علت تلاش کی جاتی ہے، ہر مسئلے کی دلیل مانگی جاتی ہے، اس لیے جواب کے طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے اگر ہمارے ذمہ نماز لازم کی ہے تو اس نماز کی حکمت شریعت نے کیا رکھی ہے، اس کی علت کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب حجت اللہ البالغہ رکھی ہے، اور ان کا لکھنے کا مقصد جو انہوں نے بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ جو مادیت پسندی کا دور ہے، جدید دور ہے، اس میں چونکہ ہر حکم کی علت جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے، دہریہ کمیونسٹ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم یہ پڑھتے ہو تو کیوں پڑھتے ہو، تمہیں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمان کو بقدر کفایت اتنا معلوم ہو کہ وہ جو چیز کر رہا ہے اس کی حکمت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، شریعت نے یہ چیز کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ تو ہم یہ حکمتیں اسی وجہ سے بتا رہے ہیں تاکہ جواب کے طور پر یہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کس وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ اے باری تعالیٰ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو یقین نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یقین تو ہے، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ شرع صدر حاصل ہو جائے، اور ایک چیز جو علم الیقین کے درجے میں ہے وہ حق الیقین یا عین الیقین کے درجے میں پہنچ جائے۔ ظاہر ایک آدمی جب اپنی آنکھ سے کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو جو حق الیقین حاصل ہوتا ہے وہ کسی کے بتانے سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو حکمت بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے تاکہ انسان کو پورا شرع صدر ہو، پورا انبساط ہو کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، شریعت نے یہ ہمیں ادا کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ یہ تو ایک موٹی سی بات ہوئی کہ شریعت کی جتنے بھی احکامات ہیں ان کی حکمتیں جو ہیں وہ کیوں بیان کی جاتی ہیں یا ان کی حکمتوں کے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ لیکن نماز کی حکمت موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نماز کی کچھ حکمتیں تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں 21ویں پارے کی بالکل پہلی آیت میں یہ بات بیان فرمائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے یہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز پڑھنے کا جو ایک حکمت اور ایک مقصد شریعت نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں، وہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک تو حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت بھی اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہی بیان فرمائی ہے سورہ ہود میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسنات، پہلے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، کہ نماز
دن کے دونوں اطراف میں، دونوں کناروں میں، اور رات کے کچھ حصے میں جو ہے وہ ادا کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ایک حکمت ان الحسنات یذہبن السیئات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ یہ جو نماز پڑھنے کا نیک عمل ہے، اس کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو شریعت نے ایک حکمت جو نماز کی بتائی ہے اس سورہ ہود کی آیت میں، وہ یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی نماز پڑھنے سے انسان نے جو صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ سب کے سب خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دو حکمتیں تو شریعت نے خود بتا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر بھی نماز کی بہت ساری حکمتیں بیان فرمائیں۔ وہ جو نماز کی فضیلت کے متعلق احادیث آئیں گی ان میں آپ کے سامنے یہ ساری حکمتیں آ جائیں گی۔ دیکھیں، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی جو حکمتیں اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں بیان فرمائی ہیں وہ تقریباً 8 ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج کا کیا مطلب ہے؟ سیڑھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، ساتوں آسمانوں کی آپ نے سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم آپ کے سامنے لائی گئی، مقام شریف الاقلام سے سدرۃ المنتہا سے آپ آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کے عرش وہاں تک جو ہے آپ گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات فرمائی، اور پھر آپ کو نمازوں کا تحفہ ملا، سورہ بقرہ کی آخری آیات ملی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ عام ایمان والے کو یہ جو نماز ہے یہ اس کے لیے معراج کی حیثیت رکھتی ہے کہ نماز کے اندر جب آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے عرش کے پاس پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے والا اس چیز کو اپنے تصور میں لا سکے تو اپنے تصور میں گویا کہ وہ معراج کر رہا ہوتا ہے، معراج کے سفر پہ ہوتا ہے نماز کے دوران، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی قدرت کی نشانیوں میں، اور جو کچھ پڑھ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو کچھ فرما رہے ہیں اس میں بالکل ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو پہلی حکمت نماز مومنین کی معراج ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، لوگوں میں یہ جملہ مشہور ہو چکا ہے الصلاۃ معراج المؤمن یا معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ نماز مومن کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے، نماز کی وجہ سے ایمان والے کے درجات اللہ رب العزت کے ہاں بلند ہوتے ہیں۔ یہ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت، نماز جو ہے اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ بننے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو لوٹنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ آدمی اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا نماز جو ہے ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو دوسری حکمت جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے اور اس کی رحمتوں کو لوٹنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے آدمی کے اندر جو ایک ملکوتی صفت ہوتی ہے، فرشتوں والی صفت، اس کو ترقی ملتی ہے، وہ پروان چڑھتی ہے۔ ملکوتی صفت جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر دو طرح کی صفات رکھی ہیں، ایک ملکوتی صفت اور ایک بہیمی صفت، یعنی ایک فرشتوں والی صفت اور ایک جانوروں والی صفت۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی فرشتوں والی صفت پروان چڑھتی ہے اور جو جانور والی صفت ہے وہ دب جاتی ہے۔ لیکن جب آدمی گناہوں میں پڑا رہتا ہے تو اس کی جانور والی صفت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور اس کی فرشتوں والی صفت مغلوب ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا فائدہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھنے کا یہ لکھا ہے کہ نماز کی وجہ سے فرشتوں والی صفت پروان چڑھتی ہے اور جانور والی صفت جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نیک بختی حاصل کرنے کے جو پردے ہیں یا جو رکاوٹیں ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیک بختی اور خوش قسمتی حاصل کرنے کی جو رکاوٹیں مومن کے اور ان خوش بختیوں کے، ان نیک بختیوں کے درمیان جو رکاوٹیں، جو پردے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ حجاب ختم ہو جاتے ہیں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو چوتھا فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے سے نیک بخت اور خوش بخت جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں فائدہ جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو نماز ہے، نماز کی وجہ سے انسان بدبختی سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی مومن آدمی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو بدبختی کے اندر چلا جاتا ہے، نیک بختی اس سے چھین لی جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نیک بختی واپس اس کو مل جاتی ہے، وہ بدبختی جو اس کے ساتھ چمٹی تھی، لاحق ہوئی تھی، وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے پانچواں فائدہ ہے۔ یعنی چوتھا تو یہ تھا نا کہ نیک بختی حاصل کرنے کے درمیان میں جتنی رکاوٹیں وہ ختم ہو جاتی ہیں،
اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جو بدبختی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے چمٹتی ہے وہ نماز پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نماز ایمان والوں کا شعار ہے، یعنی مومن آدمی کے درمیان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ احادیث کے اندر بھی اس کی کافی ساری جو ہے وہ توجیحات آئیں اور اللہ کے رسول نے بھی ارشادات فرمائے۔ آگے چل کر احادیث کا جب تذکرہ ہوگا اور نماز کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں مختصراً ان کا ذکر ہوگا تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو چھٹا فائدہ نماز مومنین کا شعار ہے، نماز ہی کی وجہ سے ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا چھٹا فائدہ۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا درجہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بلند ہو جاتا ہے، آدمی اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ تو ساتواں فائدہ کیا ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو چونکہ نماز سراسر ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری کی وجہ سے، تو نماز چونکہ سراسر ذکر ہے، لہٰذا جب آدمی نیک آدمی مومن آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی یہ ذکر کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی اللہ کی بارگاہ میں ایک نیک بندہ جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے اور برگزیدہ بندہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ 7 فائدے ہو گئے۔ 8واں فائدہ اسی طرح کا ہے جو پہلے ایک فائدہ بیان ہوا تھا کہ نماز کی وجہ سے ملکوتی صفت یعنی فرشتوں والی صفت پروان چڑھتی ہے، صفت بہیمی یعنی جانوروں والی صفت دب جاتی ہے۔ تو 7واں فائدہ بھی اسی طرح کا ہے کہ چھٹا فائدہ تو اس سے پہلے والا فائدہ تو یہ تھا کہ فرشتوں والی صفت پروان چڑھتی ہے۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ جانور والی جو صفت ہے وہ دب جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، انسان جو ہے پھر کسی گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ جب جانوروں والی صفت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے تو مسلسل انسان کا ذہن کسی نہ کسی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کی وجہ سے چونکہ فرشتوں والی صفت پروان چڑھتی ہے، لہٰذا 8واں فائدہ یہ ہوا کہ صفت بہیمی یعنی جانور والی صفت جو ہے وہ دب جاتی ہے، انسان کا جو نفس ہے پھر وہ گناہوں کی طرف اس طرح مائل نہیں ہوتا جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے مائل ہو رہا تھا۔ تو یہ 8 فائدے ہیں جو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں نماز کے ذکر کیے ہیں۔ نماز کی حکمت کے طور پر انہوں نے یہ باتیں ذکر فرمائی۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کیا اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ دیکھیں قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے، پڑھنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا ہے اور نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت قسم کی سزاؤں کا، سخت قسم کی وعیدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب آپ جائزہ لیں، اس طرح ایک آیت تو سورہ عنکبوت کی اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ پیغمبر جو کتاب آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ تو ایک نماز کی حکمت اور نماز کا فائدہ بیان ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، خود بھی اس کے اوپر ڈٹ جائیں، ثابت قدم رہیں۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو خود نماز پڑھنے کا حکم دیا بلکہ گھر والوں کو بھی مسلسل نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ ہود کی آیت اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے گزر چکی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، اے پیغمبر دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کریں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اسی طرح ایک موقع پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، یعنی مسلمان کو اگر کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم کے اندر باقی اللہ رب العزت نے جا بجا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، تقریباً 32 جگہ تو ایسی ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ مومنین کی صفات بھی اسی میں داخل ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یا ایک جگہ فرمایا مقیمین الصلاۃ یا مقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بھی اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کی کچھ حکمتیں وہ بیان فرمائیں۔ احادیث کے اندر تو سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر نماز پڑھنے کا حکم، نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے پر وعید ذکر فرمائی ہیں۔
دیکھیں ایک حدیث جو سنن ابی داؤد کی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت اپنی امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی، ان میں سب سے زیادہ تاکیدی وصیت نماز کے بارے میں تھی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو لازم پکڑنا، اپنے ماتحتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ان کے اوپر ظلم و ستم نہ کرنا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت دو چیزوں کی وصیت فرمائی، ایک نماز اور دوسرا اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنے کے بارے میں۔ اور جو کل حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی آئی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان۔ اسی کچھ دوسرے الفاظ کے ساتھ دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ توحید، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ کل یہ حدیث بھی آپ کے سامنے سنن نسائی کے بیان ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ سنن نسائی کے الفاظ ہیں ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، نماز ٹھیک ہوئی تو بندہ کامیاب، نماز خراب ہوئی تو یہ بندہ ناکام خسارے میں۔ اور جو آج حدیث آپ کے سامنے آئی کہ مومن کے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، تو یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے اور کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل، جو دیوار ہے، وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ کسی نے نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس کی یہ جو دیوار تھی یہ گر گئی۔ باقی ایک حدیث میں جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے کے اوپر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یعنی جو آدمی ایک نماز پڑھے گا اگلی نماز تک کے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو نماز گناہوں کو مٹانے کا ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث کہ جو آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بیان ہوئی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، درمیان کے تمام گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتی ہیں، جبکہ انسان کبیرہ گناہ سے بچ کے رہے تو درمیان کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ سب کے سب خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن نماز جو ہے وہ ایمان والے کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے حجت بنے گی، اس کے لیے روشنی اور دلیل بنے گی، اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے نہ روشنی ہے، نہ دلیل ہے، اور نہ ہی نجات کا سبب ہے، بلکہ ایسا بے نمازی شخص قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ کیا جائے گا۔ دیکھیں انسان نماز کس وجہ سے چھوڑے گا، یا تو جاہ و جلال کی وجہ سے، سلطنت اور مرتبے کی وجہ سے، یا ملازمت کی وجہ سے، یا جو ہے ضد اور عناد کی وجہ سے، یا جو ہے وہ مال و دولت کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی سلطنت، کسی بادشاہت، کسی اقتدار کی وجہ سے، کسی منصب کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو یہ منصب تو فرعون کو بھی حاصل تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے منصب جیسے یعنی فرعون کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اور اگر ملازمت کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو جس طرح حامان فرعون کا وزیر تھا، ملازم تھا، تو ملازمت کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کا حشر جو ہے اس کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر مال و دولت کمانے کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو قارون کے پاس بھی بڑا مال و دولت تھا، پھر مال و دولت کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کا حشر قارون کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور جو شخص محض ضد، ہٹ درمی، سرکشی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے کہ نماز پڑھنا مجھے پسند ہی نہیں، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، خدا نہ خواستہ ایسے کوئی کہتا ہے، تو اس کا حشر قیامت کے دن ابی بن خلف کے ساتھ کیا جائے گا، جو ایک مشرک، ایک پکا کافر تھا۔ تو قیامت کے دن نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے دلیل بنے گی، روشنی بنے گی، حجت بنے گی، اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ حجت ہوگی، بلکہ اس کا حشر جو ہے وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ حدیث بھی مسند احمد کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اس وقت اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی دائیں جانب نہ تھوکے، بلکہ اگر نماز میں تھوکنا ہی ہو تو اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ اس زمانے کے اندر کچی مسجدیں ہوتی تھیں،
اور بعض اوقات نماز کے دوران جو ہے وہ تھوکنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آ جاتی تھی، تو اس لیے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا۔ بعد میں تو جب پکی ہو گئی تو اس سے منع فرما دیا گیا، اب بھی منع ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نماز پڑھنے والا گویا کہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے شروع میں عرض کی کہ نماز مومن کی معراج اسی وجہ سے ہے کہ گویا آدمی جو ہے وہ معراج کا سفر کر رہا ہو، اللہ کے عرش میں جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہو، اس سے سرگوشی کر رہا ہو۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، دوزخ سے جو بچ جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ بڑی عظیم بات اور اہم بات پوچھی ہے تم نے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو آسان کر دے، اس کے لیے تو یہ بات بہت آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، صدقہ خطاؤں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور درمیان شب کی نماز جو ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طویل حدیث ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں آتا یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا میں تمہیں تمام امور کی اصل، ان کے ستون، ان کی بلندی نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمام امور کی جڑ اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی بلندی جہاد ہے۔ یعنی جو اصل بنیاد ہے وہ تو اسلام ہے، اب اس کے اوپر جو پلر آپ نے کھڑا کیا ہے وہ نماز ہے، اور اس کے اوپر جو چھت ہے وہ جہاد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے گویا کہ اسلام کی عمارت کی جو اہم بنیادیں ہیں، اہم جو ستون اور چھتیں ہیں، وہ تین چیزیں ذکر فرمائیں: کلمہ توحید، نماز اور پھر جہاد۔ باقی ایک حدیث میں بخاری شریف کی یہ بھی آتا ہے کہ نمازی کے لیے فرشتے جو ہے وہ دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہوں کی جو ہے وہ مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے۔ اور نمازی کے لیے جنت میں جو ہے وہ مہمان نوازی کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اور جو لوگ راتوں کو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں کامل نور کی خوشخبری بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور فجر اور عصر کی نماز کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جو شخص دو ٹھنڈی نمازوں یعنی فجر اور عصر کے پڑھنے کا اہتمام کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ مختلف احادیث ہیں، احادیث جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب کون کون سی حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے نماز کی فضیلت کے متعلق، اور کون کون سی حدیث جو ہے وہ چھوڑی جائے، یہ ایک جو ہے وہ بہت ہی لمبا چیپٹر ہو جائے گا۔ اس لیے جتنی احادیث آپ کو بتائی ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں، ان کو اپنے پاس نوٹ کریں، حوالوں سمیت بتائیے، مختصراً اپنے پاس جو ہے وہ لکھ لیں، تاکہ آپ کے سامنے یہ بات تو واضح ہو کہ نماز کی اہمیت قرآن کریم کے اندر کیا ہے، نماز کی فضیلت جو ہے وہ احادیث کے اندر کس طریقے سے آئی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے نماز کی حکمتیں بیان ہوئیں، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے۔ کل سے انشاءاللہ نماز اور نماز کا جو اصل مرکز ہے اور اصل بنیاد ہے وضو کے متعلقات اور وضو کے جتنے مسائل، فرائض، سنن اور آداب وغیرہ ہیں، کل انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ اور اگر وقت ہوا تو نماز کی جو شرائط ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ موضوعات زیادہ ہیں، وقت جو ہے وہ کم ہے، کوشش کریں گے کل سے انشاءاللہ کچھ موضوعات جو ہے وہ ایک ساتھ سمیٹے جائیں، تاکہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ بخیر و عافیت انشاءاللہ 7 دن کے اندر ہی ختم ہو جائے۔ تمام طالبات سبق جو ہے وہ اچھی طریقے سے سنیں، اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہو اور جو ہے وہ آئندہ آپ کو کام آنے والا بھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔